جو ہماری رہنمائی کے لیے ہے، مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل۔ اور آج جو ہمارا مضمون ہوگا، قوموں کے لیے خدا نے برہ تیار کیا ہے، اس کی قربانی کے وسیلہ سے پوری دنیا کی قوموں کو نجات پانے کی دعوت ہے۔ ہاللیلویا۔ جو اسے قبول کرتے ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں، آج اسے رد کرتے ہیں وہ زندگی سے باہر رہ جاتے ہیں۔ آمین۔ میرے ساتھ آپ کھولیں گے مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 22واں باب قرآن کے مقدس کلام میں پہلی آیت سے قرآن کے کلام میں لکھا ہے۔ اور یسوع پھر ان سے تمثیلوں میں کہنے لگا، آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور اپنے نوکروں کو بلا بھیجا کہ بلائے ہوں کو شادی میں بلا لائیں، مگر انہوں نے آنا نہ چاہا۔ پھر اس نے اور نوکروں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ بلائے ہوں سے کہو کہ دیکھو میں نے ضیافت تیار کر لی ہے، میرے بیل اور موٹے موٹے جانور ذبح ہو چکے ہیں اور سب کچھ تیار ہے، شادی میں آؤ۔ مگر وہ بے پرواہی کر کے چل دیے، کوئی اپنے کھیت کو، کوئی اپنی سرادری کو، اور باقیوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر بے عزت کیا اور مار ڈالا۔ بادشاہ غضبناک ہوا اور اس نے اپنا لشکر بھیج کر ان خونیوں کو ہلاک کر دیا اور ان کا شہر جلا دیا۔ تب اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ شادی کی ضیافت تو تیار ہے، مگر بلائے ہوئے لائق نہ تھے، پس راستوں کے ناکوں پر جاؤ اور جتنے تمہیں ملیں شادی میں بلا لاؤ۔ اور وہ باہر راستوں پر جا کر انہیں ملے، کیا برے کیا بھلے سب کو جمع کر لائے، اور شادی کی محفل مہمانوں سے بھر گئی۔ جب بادشاہ مہمانوں کو دیکھنے اندر آیا تو اس نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا جو شادی کے لباس میں نہ تھا، اور اس نے اس سے کہا، میاں تو شادی کی پوشاک پہنے بغیر یہاں کیوں کرا گیا؟ لیکن اس کا منہ بند ہو گیا۔ اس پر بادشاہ نے خادموں سے کہا، اس کے ہاتھ کو باندھ کر باہر اندھیرے میں ڈال دو، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا، کیونکہ بلائے ہوئے بہت ہیں مگر برگزیدہ تھوڑے۔ خدا ان کے مقدس کلام میں اس تمثیل کے اندر بہت ساری باتوں کا ذکر کیا گیا ہے جن پر ہم غور کر سکتے ہیں، اور خدا نے اپنے کلام کو اتنی سادگی سے، سلیس طریقہ سے اپنے لوگوں کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ہر زمانہ کے لوگ اس کے کلام کو سمجھ سکیں۔ لیکن اگر آج تم اس کی آواز کو سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کریں۔ اب اگر کوئی اپنے دلوں کو سخت کر لیتا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ یسوع مسیح نے تمثیلوں میں باتیں کی تاکہ ہر بندہ آسانی سے سمجھ سکے۔ آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی۔ یہ تمثیل ہمیں بتاتی ہے، ایک بڑی ضیافت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ بے شک ہر زمانہ میں لوگ خدا سے منحرف رہے، اس سے دور رہنا پسند کرتے ہیں جسم کی خواہشوں کے سبب سے، لیکن خدا روح ہے۔ ہماری روح کے اندر یہ ہمیشہ آرزو ہوتی ہے کہ خدا جو روح ہے اس کے ساتھ ملاپ کیا جائے، لیکن کتاب مقدس بتاتی ہے کہ کئی بار جسم کے کام انسان پر زیادہ غالب آ جاتے ہیں، اور پھر وہ جسمانی سوچ اور جسمانی خیال کی زیادہ فکر کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روح خداوند میں مستعد ہو تو پھر ہمیں روح القدس کے ساتھ واسطہ رکھنا پڑے گا، رابطہ رکھنا پڑے گا۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے روح کے موافق چلو
تو پھر جسم کی خواہشوں کو ہرگز پورا نہ کرو گے. خداوند روح ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے مطابق چلیں. غلطیوں میں روح کے کاموں کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور جسم کے کاموں کا بھی ذکر، ایک پوری لسٹ دی گئی ہے. تو خداوند نے دعوت دی ہے اپنی بادشاہی میں. ہاللیلویا. اپنے نوکروں کو بھیجا کہ بلائے ہوں کو شادی میں بلا لائے. یوحنا کی انجیل کے پہلے باب میں بھی لکھا ہے کہ خدا کا بیٹا اس دنیا کے اندر آیا ہے، دیکھتے پہلے باب میں. اور متی کی انجیل میں بھی اسی طرح سے ہے. یوحنا کی انجیل کا پہلا باب ہم دیکھتے ہیں، آیت نمبر 9 میں لکھا ہے، حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا. وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا. ہاں جی، کس نے نہ پہچانا؟ اگر دنیا نے نہیں پہچانا تو پھر آپ نے کیوں پہچانا ہے؟ کیا آپ دنیا میں نہیں ہیں؟ کیوں جی سوال ہے، کیا آپ دنیا میں نہیں ہیں؟ آپ نے اسے کیوں پہچانا ہے؟ اصل میں دنیا کیا ہے؟ یوحنا کے خط میں لکھا دنیا کیا ہے؟ آنکھوں کی خواہش، جسم کی خواہش اور زندگی کی شیخی. یہ تین چیزیں ہیں جو ہمیں نہ خداوند کے قریب آنے دیتی ہیں نہ خداوند کو قبول کرنے دیتی ہیں. نمبر 1، آنکھوں کی خواہش. ہم جلالی خداوند کی طرف نہ اپنا چہرہ کرتے ہیں نہ اپنی آنکھیں اس پر لگاتے ہیں. ہماری آنکھیں لگی ہیں زمین کے اوپر، ہماری آنکھیں لگی ہیں خوشنما چیزوں کے اوپر. ابلیس نے یہی آ کر اماں ہوا کو دعوت دی تھی، ایک خوشنما اس نے لکھا ہے پھل کی طرف اس کی توجہ کی. نتیجہ کیا نکلا؟ زندگی سے دور اور موت کو قبول انہوں نے کیا. آنکھوں کی خواہش، جسم کی خواہش کہ ہر ایک چیز مجھے مل جائے، ساری دنیا میری طرف متوجہ رہے، میں خوبصورت لگتا ہوں یا نہیں، میں خوبصورت لگتی ہوں یا نہیں، اپنی طرف. اور تیسری بات کیا میں نے بتائی ہے؟ زندگی کی. یہ دنیا ہے، دنیا لکھا اسے قبول نہیں کر سکتی. دنیا سے باہر آنا. ہاللیلویا. زندگی کی شیخی کیا ہے؟ زندگی کی شیخی یہ ہے، میرے جتنا دانا بندہ ہے ہی کوئی نہیں، میرے جتنا عقل مند ہے ہی کوئی نہیں، میرے جیسا سلیقہ مند ہے ہی کوئی نہیں. میں اگر پاسبان ہوں تو میں بولوں گا میرے جیسا کلام کے سمجھ والا بندہ ہے ہی کوئی نہیں. یاد رکھے میں واحد دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوا جیسے کلام کی زیادہ سمجھ. اور بھی خدا نے بڑے لوگ رکھے. ایلیا نے بھی یہی کہا تھا، اس نے کہا میں اکیلا بچا. خدا نے کہا تو اکیلا نہیں ہے، بہتوں کو میں سمجھ دوں گا. بہت سارے اور بھی ہیں جن کے گھٹنے بال کے آگے، دیوتا کے آگے نہیں ٹکے. خدا بہت بڑا خدا ہے. ہاللیلویا. تو دنیا کے آخر عقل مند انسان ہم نہیں ہیں. اس بات سے، اس شیخی سے بھی کیا کرنا ہے؟ بات ہے. ہم بیوقوف نہیں ہیں لیکن دنیا کے آخری عقل مند ہم انسان نہیں ہیں. زندگی کی شیخی مطلب یہ ہے کہ اگر یہ تین چیزیں زندگی کے اندر ہوتی ہیں تو یہ چیزیں خداوند کے قریب آنے نہیں دیتی. لیکن دنیا نے نہ پہچانا. دنیا سے مراد انسان نہیں ہے. یہ جو تین باتیں میں نے بتائی ہیں یہ باتیں زندگی میں رکھنے والے لوگ، یہ باتیں زندگی میں رکھنے والے لوگ. ٹھیک ہے. اور لکھا دنیا نے اسے نہ پہچانا اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا. وہ اپنے گھر آیا. ہاں جی، کس کے گھر آیا؟ وہ اپنے گھر آیا. یاد رکھیں مسیحی خاندان ہو لیکن وہاں پہ ابلیس ناچے، ابلیس کی ورشپ ہو، ابلیس کی مانی جائے، خداوند کہیں 10ویں درجے پر ہو،
یہ خداوند کو بے عزت کرنے کے برابر ہے، ڈس رسپیکٹ کرنے کے برابر ہے. لیکن وہ اپنوں کے پاس آیا، لیکن اپنوں نے اسے قبول نہ کیا. ایک یہودی خاتون سے، یہ دیکھیں میڈیا ہے، یہ پوری دنیا میں اس کے اوپر لوگ آتے ہیں. ایک مسیحی خاتون تھی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی مسیح کے بارے میں وہاں پر لوگ جو یہودی ہیں وہ کیا ایمان رکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں کوئی لیڈر آیا تھا لیکن وہ اسے مسیح ماننے کو تیار نہیں ہے. کہتے وہ لیڈر تھا، دنیا اس کے پیچھے لگی، پر یہ ابھی تک ان کو سمجھ نہیں ہے. دنیا اس کے پیچھے لگی. آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ یسوع مسیح کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں. کیا یہ سارے لوگ پاگل ہیں؟ اس میں کوئی بات تھی تو لوگ اس کے پیچھے لگے. وہ اپنے گھر آئے اور اس کے اپنوں نے اسے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. یہ لائق ہیں اس ضیافت میں شریک ہونے کے. ہاللیلویا. قبول کرنے کے کوئی پیسے نہیں لگتے. قبول کرنے کے لیے کوئی کسی کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں. وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ شخص ہو، ہر کوئی اسے قبول کر سکتا ہے. ہاللیلویا. آئیے اپنے مرکزی آیت پر آتے ہیں. مگر اپنے نوکروں کو اس نے بھیجا کہ بلائے ہوئے کو شادی میں بلا رہے ہیں، مگر انہوں نے آنا نہ چاہا. انہوں نے آنا، جیسے پہلا سنڈے موسٹلی پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں عشاء ربانی کا سنڈے ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کئی لوگ اس عبادت میں نہیں آتے. اور لکھا ہے پھر اس نے اور نوکروں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ بلائے ہوں سے کہو دیکھو میں نے ضیافت تیار کر لی ہے. دیکھو میں نے ضیافت، اس میں ایک دوبارہ ری ریکویسٹ بھی پائی جاتی ہے، دوبارہ درخواست بھی. بھائی دیکھو یار کچھ خیال کرو. کئی بار بچوں کو ہم سمجھا رہے ہوتے ہیں، میں نے ضیافت تیار کر لی ہے، میرے بیل اور موٹے موٹے جانور ذبح ہو چکے ہیں. خدا نے انسان کو بچانے کے لیے ہر زمانہ اپنے نبیوں کو بھیجا. آمین. ہر زمانہ اپنے، کسی نبی کے ساتھ کوئی نبی آپ بتا دیں جس کی زندگی میں دکھ نہیں آیا، جس کی زندگی میں کوئی پرابلم نہیں آئی. انہوں نے دکھ اٹھایا. اور پھر لکھا ہے سب کچھ تیار ہے، آپ کو کچھ لانے کی بھی ساتھ ضرورت نہیں ہے، سارا بندوبست موجود ہے. شادی میں آؤ. کس میں آؤ؟ شادی کا مطلب کیا ہے؟ خوشی. شادی کا لفظی مطلب کیا ہے؟ بھائی جو ستائے ہوئے ہیں، جو دکھی ہیں، جو لاچار ہیں، جو اپنی زندگی سے تنگ ہیں، وہ خداوند کی خوشی کو لینے کے لیے خداوند کے پاس آئے. ہاللیلویا. مگر وہ بے پرواہی کر. پھر اینڈ میں اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا. انہوں نے کہا یہی مالک ہے، اس کو کیا کر دو، اس کو قتل کر دو، اس کو، اور ساری بادشاہی کے ہم وارث ہو جائیں. کیا خدا کے بیٹے کے علاوہ بھی ہم خدا کی بادشاہی کے وارث ہو سکتے ہیں؟ ایسا قطع نہیں. جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اس کے پاس بادشاہی. جس کے پاس بیٹا نہیں ہے نہ اس کے پاس زندگی ہے نہ اس کے پاس بادشاہی ہے. اور بادشاہ غضبناک ہوا اور اس نے اپنا لشکر بھیج کر ان خونیوں کو ہلاک کر دیا. خدا کے گھر سے دوری، خدا کے برے کو قبول نہ کرنا، اس کی ضیافت کو نظر انداز کرنا، نتیجہ کیا نکلا بھائی؟ بادشاہ غضبناک ہوا. خدا کے غضب کو ہم نہ بدل سکتے. اور پھر اس نے ان کا شہر کیا کیا؟ ان کا شہر جلا دیا. خداوند کو رد کرنے کا نتیجہ یروشلم کو کیا ملا؟ بنی اسرائیل کو کیا ملا؟ 70 عیسوی میں
رومیوں نے حملہ کیا یروشلم پر اور ایک ہی دن میں 10 لاکھ یہودی انہوں نے قتل کر دیے. کتنے؟ فسح والے دن پہاڑی پر ہیکل تھی، خون بہتا ہوا نیچے گلیوں میں تھا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کے برے کو رد کیا ہے. قربانی موجود ہے لیکن یہ اس کی قربانی کو رد کرتے ہیں. ہاللیلویا. ان کا شہر کو آگ لگا دی. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی، ہیکل کے اندر اس کے جیسے یہ بلاک ہے، جیسے یہ چھت ہے اوپر ٹیئر گارڈن، انہوں نے سونے کی پٹیاں بھی لگائی. انہوں نے کہا ان کو یہ جو بلاکس کے اندر لکڑی اور سونا تھا، جلانے کا یہ بھی مطلب تھا وہ پگھل کر نیچے گرنے لگا. وہ سونا بھی نکال کر لے گئے. تب اس نے اپنے نوکروں سے کہا شادی کی ضیافت تو تیار ہے مگر بلائے ہوئے لیکن لائق نہ. ہاں جی، بلائے ہوئے انہوں نے سمجھے ہی نہیں، خدا کے پلان کو نہیں سمجھا. بس راستوں کے ناکوں پر جاؤ. ہاں جی، کہاں جاؤ؟ راستوں کے ناکوں پر وہ لوگ ہیں جو کوئی قوم اور کوئی امت نہ تھے.